بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان عمیر بشیر، اور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ شامی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، ملاقات آج ہوگی جہانگیر ترین گروپ کے وزیراعظم عمران خان سے، اور ملاقات میں کیا خبریں رہیں، کیسی رہی یہ ملاقات؟ بیورو چیف اسلام آباد خاور گھومن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پہلے ان سے ملاقات کا احوال جان لیتے ہیں، پھر اس پر مزید ڈیبیٹ کرتے ہیں۔ خاور صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خاور صاحب، یہ ملاقات کیسی رہی؟ خوشگوار رہی، نتیجہ خیز رہی، یا بے نتیجہ ختم ہو گئی؟ شامی صاحب، ملاقات کا احوال یہ ہے کہ یہ جو 28 کے قریب لوگ گئے، پرائم منسٹر صاحب نے ان کو ریسیو کیا، بٹھایا، ان کا حال احوال پوچھا، اور خصوصاً راجہ صاحب سے پوچھا کہ آپ کیسے ہیں۔ آج کل آپ کی ٹیلی ویژن کے اوپر کافی ہم اکثر آپ کی جو پرفارمنس دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ کافی اچھا بولتے ہیں، اور آپ کو زیادہ سے زیادہ ٹیلی ویژن پہ آنا چاہیے، اور سنائیں کیسے آئے۔ انہوں نے اب عرض کیا کہ سر وہ جہانگیر خان ترین صاحب کے ساتھ کچھ انصاف نہیں ہو رہا۔ پرائم منسٹر صاحب نے کہا جی بالکل فکر نہ کریں، میری تو پارٹی کا نام ہی تحریک انصاف ہے، اور انصاف کے لیے تو ہم بیٹھے ہیں، اور میں پرسنلی اس کو مانیٹر کر رہا ہوں، آپ بالکل تسلی رکھیں، پورا انصاف ہوگا، اور میں خود اس سارے کے سارے اس کیس کو دیکھ رہا ہوں۔ تو اس کے علاوہ اور بتائیں، افطاری یہاں پہ کریں گے یا پھر آپ پرائم منسٹر آفس کے اندر، یا پھر آپ باہر جا کے پروگرام ہے؟ جو بھی ہے بتا دیں، اسی حساب سے ہم انتظام کر لیتے ہیں۔ ساتھ میں انہوں نے 2 ڈیمانڈز رکھی کہ جی وہ بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب کافی زیادہ انفلوئنس کر رہے ہیں کیس کو۔ انہوں نے پرائم منسٹر صاحب نے کہا نہیں وہ کافی میرے خیال میں اچھا کام کر رہا ہے، آپ اس کی فکر نہیں کریں، میں اس کو دیکھ لوں گا۔ باقی ایک ڈیمانڈ یہ بھی کی گئی کہ شاید کوئی کمیشن بنا دیا جائے انڈیپینڈنٹ جو ہے ریٹائرڈ ججز کے اوپر اس سارے کیس کو دیکھنے کے لیے۔ تو اس پہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ یہ کیس صرف جہانگیر خان ترین صاحب کا نہیں ہے، وہ میرے دوست ہیں، میرے ساتھی ہیں پرانے، اور اب بھی ہیں۔ یہ اوور آل ایک شوگر کرائسس کا کیس ہے، تو اس میں ہم کسی کے ساتھ بلا تمیز جو ہے وہ اس کے اوپر تفتیش چل رہی ہے، تو آپ بالکل آپ جو ہے خاطر جناب رکھیں، کوئی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ اور چونکہ میں یہاں پہ موجود ہوں، اور مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے پارٹی کے ڈسپلن میں رہتے ہوئے یہ آواز اٹھائی، ملاقات کا آپ نے کہا، ملاقات کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور جب آپ کہیں گے میں 24 گھنٹے آپ کے ساتھ ملاقات کے لیے حاضر ہوں۔ تو یہ سارے کا سارا حاصل وصول ہے۔ اس کے اوپر کتنے منٹ جاری رہی یہ ملاقات؟ پوچھنا ہے تو میں بھی آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ کتنے سر منٹ زیادہ نہیں ہے، کوئی ودن ہاف این آور سر، ودن ہاف این آور۔ آپ کو پتہ ہی ہے جب 30 لوگ جاتے ہیں پرائم منسٹر آفس جانے تک، پروٹوکول ہے، وہاں پہ آپ کے ٹمپریچر چیک ہوتا ہے، وہاں پہ بیٹھنا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر پرائم منسٹر آپ کو پتہ ہے وہ چل کے آتے ہیں، پھر ان کے سامنے ملاقات ہوتی ہے، وہ ایک سڈن پروٹوکول ہوتا ہے، اسی میں ٹائم لگا۔ باقی جو گفت و شنید 15-20 منٹ ایٹ دا میکس، اس سے زیادہ مطلب ایک مختصر بات ہوئی، یعنی جو ارکان گئے تھے وہ دل کی بھڑاس نہیں نکال پائے؟ نہیں سر، وہ تو پرائم منسٹر نے جب وہ بیٹھی تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ یہ بالکل یہ بات بھول جائیں کہ جہانگیر خان ترین صاحب کے ساتھ کسی بھی طرح کی کوئی ناانصافی ہوگی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پرائم منسٹر نے یہ سوال پوچھا ان سے کہ آپ سارے لوگ جو یہاں پہ بیٹھے ہیں، کیا آپ میں سے کوئی یہ بات مانتا ہے؟ آپ نے دل پہ ہاتھ رکھ کے بولے کہ میرے ہوتے ہوئے آپ میں سے کسی کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ ساری چیزیں سب کے سامنے ہیں، اور یہ بلا بالکل اینی ڈسکرمنیشن کے سارے کا سارا کیس آگے چل رہا ہے، اور میں آپ کو بالکل تسلی دیتا ہوں کہ اس سارے کے آج جو انویسٹیگیشن ٹیم ہے FIA کی، ڈاکٹر رضوان صاحب کو ہٹا دیا گیا اس سے، اور ایک دوسرے ایڈیشنل IG جو ہیں ایڈیشنل ڈائریکٹر ان کو مقرر کیا گیا ہے، ابو بکر خدا بخش کو۔ اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ سر جو میرے پاس اطلاعات ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں، ڈاکٹر رضوان، وہ کسی مرض میں آج کل مبتلا ہیں، کیونکہ میرے پاس وہ ڈاکومنٹری ایویڈنس نہیں ہے، وہ کافی سیریس کوئی کرائسس میں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے۔ ہماری جو ان سے بات ہوئی ہے اس حوالے سے، تو انہوں نے کہا جی ابھی تک نہ تو میری کسی کہیں سے کوئی پوسٹنگ آرڈرز مجھے ملے ہیں، اور جن صاحب کو ان کی جگہ لگایا گیا اس حوالے سے بھی کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس سامنے نہیں آئے۔ لیکن یہ البتہ بات ضرور ہے کہ ڈاکٹر صاحب پچھلے کچھ عرصے سے شاید وہ مانگ رہے ہیں، کوئی چھٹی مانگ رہے ہیں اپنی کوئی اپنا علاج معالجے کے لیے، وہ شاید بات نہ ہو۔ لیکن فی الحال اگر یہ کہا جائے کہ اس کیس کی وجہ سے ان کو ہٹایا گیا ہے، تو سر اس میں بالکل کوئی صداقت نہیں ہے۔ یہ ہمارے ذرائع اور ہمارے وہ جو لوگ اس سارے کیس کو پرسنلی دیکھ رہے ہیں ان کے مطابق۔ جی سر، آج تو ایک بڑا دھماکہ خیز انٹرویو جو ہے بشیر میمن صاحب کا بھی سامنے آیا ہے،
جو کہ ڈی جی رہے ہیں FIA کے، اس میں قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم نے مجھے انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے کہا تھا، ان کا معاملہ، اور شہزاد اکبر صاحب کا بھی ریفرنس ہے، اعظم خان صاحب کا بھی ہے. تو اس حوالے سے بہت گفتگو کی گئی ہے. اور FIA کے اشفاق صاحب جو ہیں، نہیں جو FBR کے اشفاق صاحب، ان کا بھی ذکر آتا ہے کہ حکومت چاہتی تھی کہ FIA جو ہے وہ مقدمہ درج کرے قاضی فائز عیسیٰ پر اور ان کی تحقیقات کی جائے. تو میں نے اس سے انکار کر دیا کہ یہ سپریم کورٹ کے جج حضرات جو ہیں وہ ہماری جورسڈکشن میں ہی آتے. تو آپ نے یہ دیکھا ہے اس انٹرویو کو؟ کوئی آپ کی بھی بات ہوئی کسی سے؟ سر میری نظر سے وہ انٹرویو گزرا ہے، اس میں اس کے اوپر جو سب سے میرے خیال میں مناسب تبصرہ اور تجزیہ یہی ہو سکتا ہے کہ جب یہ سارے معاملات آپ وہاں پہ موجود تھے، جب ایک پوزیشن کے اندر تھے، تو میرے خیال میں اس وقت آپ کو یہ ساری چیزیں کرنی چاہیے تھیں، یہ بیان بھی دینا چاہیے تھا، یہ سارے جو ہے حقائق سامنے بھی رکھنا چاہیے تھے. اب یہ ہے اس کے اوپر چونکہ وہ اب حکومت میں نہیں ہے، سرٹنلی اپنی پوزیشن سے اب وہ ریٹائر ہو چکے ہوئے ہیں، تو اب اس حوالے سے جو بھی وہ بیانات دیں ان کی جو درستگی یا ان کی ویروسٹی کے حوالے سے، یا میرے پاس تو کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے، یا تو ہو ان کو کوئی ریٹن آرڈر پرائم منسٹر کی طرف سے پہنچایا گیا ہو، ریٹن ڈائریکشن کسی منسٹر یا کسی ڈویژن کی طرف سے پہنچائی گئی ہو کہ یہ وہ لوگ ہیں ان کے خلاف مقدمات کریں، اور انہوں نے ان رائٹنگ ان کا جواب دیا ہو کہ جناب اعلیٰ یہ میری دسترس میں نہیں آتا، میرے پاس کوئی ایسی قانونی آئینی طاقت نہیں ہے کہ میں ان کے خلاف جو کیسز درج کرا سکوں. ہماری اطلاعات کے مطابق جو میمن صاحب ہیں ان کے خلاف ان کے کوئی احساسہ جات کے حوالے سے کوئی آج کل انویسٹیگیشن چل رہی ہے، اب وہ اس پہ کتنا کام ہوا ہے آنے والے دنوں کے اندر پتہ چلے گا. لیکن یہ جیسا میں نے کہا نا، اگر تو میرے پاس کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس ہو جس سے میں یہ ثابت کر سکوں گا مجھے پرائم منسٹر آف پاکستان نے یہ کہا تھا کہ یہ کام کریں. باقی سر زبانی کلامی تو آپ کو پتا ہے، بغیر سگنیچرز کے، بغیر اس طرح کی چیزوں کے تو کوئی چیز ہوتی نہیں ہے. ٹھیک ہے خاور گھمن، بہت شکریہ آپ کے وکیل شامی صاحب. بشیر میمن جو ہیں ان کی ایک بڑی اچھی شہرت رہی ہے، ایک بڑے اچھے افسر کے طور پر ان کو پہچانا جاتا تھا. پھر وہ عمرے پر جانے والے تھے اور ان کی ریٹائرمنٹ بھی ہونے والی تھی، لیکن حکومت نے ان کو قبل از وقت ریٹائر کر دیا، چھٹی پر بھیج دیا، ان سے چارج لے لیا، اور بڑے ایک نامناسب انداز میں وہ رخصت ہوئے. تو وہ حکومت سے ناراض تو ہیں، لیکن بہرحال جو باتیں وہ کہہ رہے ہیں وہ توجہ طلب ہیں. ان کو پہلے بھی انہوں نے ایک میڈیا گفتگو میں یہ بات کہی تھی کہ مختلف جو اپوزیشن لیڈرز ہیں ان کے اوپر مقدمات ان کو قائم کرنے کے لیے کہا گیا تھا، لیکن انہوں نے یہ بات نہیں مانی. اور اب تو قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے انہوں نے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے، اور مریم نواز نے آج ٹویٹ بھی کیا ہے ان کی گفتگو کو. تو وہ ایسی بات نہیں ہے، اس میں اعظم خان جو پرنسپل سیکرٹری ہیں ان کا بھی نام آتا ہے، فروغ نسیم صاحب کا نام بھی آتا ہے، اور اس میں جو ہمارے شہزاد اکبر صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ بار بار فروغ نسیم صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ میں قانونی طور پر اس کو سنبھال لوں گا، اور میری جو قانونی رائے ہے کہ FIA کارروائی کر سکتی ہے. لیکن بشیر میمن نے کہا کہ جو جج ہیں اعلیٰ عدالتوں کے، ان کے بارے میں FIA کوئی اقدام نہیں کر سکتی، وہ سپریم جوڈیشل کونسل کی جورسڈکشن میں آتے ہیں، اس لیے وہی کارروائی کر سکتی ہے. انہوں نے اس سے انکار کیا. تو بہرحال یہ ایک اب کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ کا جو مقدمہ ہے اب وہ فیصلہ ہوا ہے، اور اس میں شہزاد اکبر صاحب کا ایک رول رہا ہے، اور ان کی کچھ پریس کانفرنس بھی انہوں نے کی، اس حوالے سے اپنی بات بھی کرتے رہے. تو ایک بڑا، لیکن اس میں جو بشیر میمن صاحب نے جو بات چیت کی ہے، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے، نہ اس کی ہم تردید کر سکتے ہیں نہ تصدیق کر سکتے ہیں، ہمارے پاس تو کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے، لیکن اس نے ایک ہنگامہ ضرور برپا کیا ہے. اور اب اس طرف مطالبہ ہو رہا ہے کہ کچھ توجہ کرے حکومت اور اس کی کچھ تحقیقات ہو. تحقیقات ہوگی یا نہیں ہوگی اس بارے میں دو رائے ہو سکتی ہیں، لیکن آج جو یہ ڈیلیگیشن ملا ہے اور جہانگیر ترین صاحب کے جو ہم نوا پہنچے ہیں، تو اس کے بعد ابھی تک تو جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں تو ان کی ملاقات جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب سے جاری تھی. اور تو اب یہ کہہ رہے تھے گھمن صاحب کہ پرائم منسٹر نے کہا کہ اگر آپ نے افطار یہاں کرنا ہے تو اس کا انتظام کر لیتے ہیں. گویا کوئی انتظام تو نہیں کیا گیا، آپ اگر چاہیں گے کو بندوبست کھجوروں کا کر دیا جائے گا. باڈی لینگویج بڑی انہوں نے سخت رکھی ہے، تو انہوں نے پھر مناسب سمجھا کہ جہاں اچھا انتظام ہے
جہاں جہانگیر ترین صاحب کے ہاں افطار کا اچھا انتظام ہوگا تو وہیں وہ تشریف لے گئے اور ان کی میٹنگ جاری ہے. لیکن جو مبصرین کئی کہہ رہے ہیں کہ جب راجہ ریاض صاحب باہر نکلے ہیں تو کوئی بہت ان کے چہرے کھلے ہوئے نہیں تھے, بالکل, اور بہت کوئی یعنی ایسی مسرت کی لہریں نہیں تھیں, اچھی خبریں نہیں لے کر جا رہے تھے, کچھ دھیمے دھیمے سے تھے, کچھ بجھے بجھے سے تھے, کچھ ٹھہرے ٹھہرے سے تھے. تو لگتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے اصولی موقف کا اعادہ کر دیا ہوگا کہ بھئی ہم ان کو غیر جانبداری کے ساتھ معاملات کریں گے اور جو بھی قانونی کارروائی ہوگی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی اور اس پر بات ختم ہو گئی ہوگی. تو عدالتی کمیشن کی جو بات ہوئی ہے شاید وہ تک کوئی اس کا موقع نہیں ہوگا, کیونکہ ابھی تو جو ایف آئی آرز درج ہو رہی ہیں اور چالان پیش ہوں گے مقدموں کے, پھر ہیرنگ ہوگی. اور جہانگیر ترین صاحب کا کہنا یہ ہے کہ یہ جتنے بھی معاملات ہیں یہ سول نوعیت کے معاملات ہیں, یہ سارے معاملات وہ ہیں جو ان کی کمپنیوں کے ہیں, اس میں حکومت کا کچھ لینا دینا نہیں ہے. اور ایس سی سی پی اور دوسرے ادارے ان کا نوٹس لے چکے ہیں, ان کو کلیئر کر چکے ہیں, ان کو کلیئرنس مل چکی ہے. اس لیے جو کارروائی ہو رہی ہے وہ شوگر کے نام پر ہو رہی ہے, لیکن شوگر کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ دعویٰ ان کا ہے, لیکن بہرحال آپ دیکھتے ہیں آنے والے دن بتائیں گے کہ معاملات کس طرح سے آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے شامی صاحب, جو یہ مطالبہ ہے جہانگیر ترین صاحب کا کہ ریٹائرڈ ججز پہ کمیشن بنا دیا جائے, یہ مطالبہ کس حد تک ان کا جائز ہے؟ یہ تو پھر وزیر اعظم جو ہیں ان کو تسلیم کرنا ہے نا, اور اگر وہ تسلیم کر لیں گے تو درست بات ہے. اگر وہ کہیں کہ نہیں جو عدالت میں معاملہ چل رہا ہے تو عدالت میں چلے گا اور تفتیش جو ہے وہ غیر جانبدارانہ طریقے سے ہوگی, اور اس پہ آپ یقین رکھیں اور مجھ پر اعتماد کریں, تو پھر یہ بات مختلف ہو سکتی ہے. فی الحال نظر آتا ہے کیونکہ آپ دیکھیں جہانگیر ترین صاحب ایک بڑی طاقت ہے ان کی, پی ٹی آئی کے اندر بھی طاقت ہے, اتنا پریشر پی ڈی ایم نے نہیں بنایا جتنا جہانگیر ترین, اور لیکن ان کے مخالف جو ہے وہ بھی وہاں موجود ہیں. اور ایک جو وزیر ہیں کے پی کے سے تعلق ہے جن کا, انہوں نے تو یہ کہا تھا نا کہ اگر وزیر اعظم ان لوگوں سے ملیں گے تو ادارے جو ہیں ان پہ دباؤ پڑے گا. اور کل پھر وزیر اعظم کی جو ملتان میں موجودگی تھی اس میں جو شاہ محمود قریشی صاحب نے تقریر کی, اس میں بھی انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کوئی اس بات پہ ناگواری کا اظہار کیا تھا, کوئی جہانگیر ترین صاحب کی طرف اشارہ کیے بغیر, ان کے گروپ کی طرف اشارہ کیے بغیر ان کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا. وزیر اعظم صاحب بھی تالیاں بجا رہے تھے. یہ گروپ یہ کہتا ہے کہ یہ معاملات جو ہیں ان میں کوئی دخل نہیں دینا چاہیے, جبکہ دوسرا گروپ یہ کہہ رہا ہے کہ حکومت کے جو ذمہ دار ہیں وہ دخل دے رہے ہیں, ان کے دخل دینے کی وجہ سے یہ مردے جو ہیں یہ میتیں جو ہیں قبرستانوں میں دفن تھیں, جو پرانے معاملات قصے تھے وہ تجہیز و تکفین ان کی ہو چکی تھی, پھر ان کو جو جگایا جا رہا ہے, سورہ اسرافیل پھونکا جا رہا ہے, ان کو زندہ کیا جا رہا ہے. تو یہ حکومت کے اندر موجود جو لوگ ہیں جہانگیر ترین صاحب کے مخالف یہ کام کر رہے ہیں. شہزاد اکبر کا بار بار ذکر کیا جا رہا ہے, اور آج بھی راجہ ریاض صاحب نے پریس کانفرنس کی, اسلام آباد سے کہتے ہیں کہ فون جاتا ہے, وہ فون بند ہو جائے, ہمارا یہ ایک مطالبہ ہے. یہ بدزن کرنے والے افراد بار بار شہزاد اکبر صاحب کی طرف ہی, شہزاد اکبر صاحب کیونکہ جو احتساب کی کاروائیاں ہیں ان کے انچارج ہیں, اور یہ احتساب کا جو معاملہ ہے یہ بڑا تھینک لیس جاب ہوتا ہے نا, اس میں اپوزیشن بھی ان سے نالا ہے, حکومت کے حلقے بھی ان سے نالا ہے. اور ایک بات میں آپ سے یہ عرض کروں کہ جو سرکاری افسر ہوتے ہیں یا یہ ٹیکنوکریٹ ہوتے ہیں یہ چیزوں کو اور طریقے سے دیکھتے ہیں. یہ جب کسی اور جو سیاست دان ہوتے ہیں وہ چیزوں کو مختلف انداز سے دیکھتے ہیں. تو ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم بار بار یہ ماضی میں جاتے ہیں, قریت پڑتال میں جاتے ہیں, چیزوں کو اس سے الجھاتے ہیں. تو یہ جو بیوروکریٹک ایٹیٹیوڈ ہے اس سے چیزیں الجھتی ہیں, سلجھتی نہیں ہیں. اب دیکھیں شوگر کے معاملے میں کیا ہنگامہ ہوا ہے, کمیشن قائم ہوا, ایف آئی اے لگ گئی, نیب کو آواز دے دی گئی, پکڑو دوڑو جانے نہ پائیں, اور شوگر ملیں جو ہیں ان کے خلاف پرچے کٹنے لگے, مقدمے بننے لگے. نتیجہ کیا نکلا؟ شوگر تو وہیں کی وہیں, لوگوں کو شوگر نہیں مل رہی, ابھی بھی نہیں مل رہی, مہنگی وہ مہنگی ہے. وہ قطاروں میں لگ کے آپ کنٹرول پہ آپ 1-1 کلو کا پیکٹ دیتے ہیں, لوگ صبح سے شام تک کھڑے ہوتے ہیں, ذلت محسوس کرتے ہیں. تو بات یہ ہے
کہ یہ جو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اسلوب ہے یہ حکومت چلانے کا یہ مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کی بجائے اگر وزیر اعظم چاہتے شوگر ملوں والوں کو بلا لیتے, ان سے مشاورت کرتے, ان کو اقدامات کرتے ان کی روشنی میں, اور شوگر کا مسئلہ حل ہو جاتا. اب شوگر موجود ہے, ملوں کے پاس موجود ہے, بالکل, اٹھانے والے ڈیلر جو ہیں وہ نہیں ہیں, ان کو رجسٹر نہیں کیا گیا اور ان کو اٹھانے نہیں دی جا رہی, وہ لنک ٹوٹ گیا ہے اور بات کی نہیں جا رہی, وہ کڑی پکڑی نہیں جا رہی. تو یہ جو اگر سرکاری افسر یہ ملک چلا سکتے اور سارے انتظامات بہتر کر سکتے تو پھر تو آج ہم سپر پاور بنے ہوتے. بالکل. اس لیے اس سے ذرا اوپر اٹھ کر معاملوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور اقدام کرنے کی ضرورت ہے, چیزوں کو الجھاؤ سے بچانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے شامی صاحب, اس پہ میں صرف ایک آخری کمنٹ چاہوں گا, پھر ہم آگے بڑھیں گے بریک کی جانب اور پھر دوسرے ٹاپک سے بات کرنی ہے. مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ یہ 30-40 لوگ نہیں, یہ گروپ بہت بڑا ہے, جہانگیر ترین کے اور بھی پارٹی سے رابطے بھی ہیں, تو کیا جہانگیر ترین اپنے گروپ کے ساتھ اس حکومت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر وہ اس طرح مایوس ہو جائیں تو پھر تو یہ گروپ جو ہے وہ اگر نقصان پہنچا بھی سکتا. اگر آپ یہ سمجھیں کہ اب مجھے نقصان پہنچنے والا ہے اور فائدے کی امید کوئی نہیں رہی, تو پھر وہ کہتے ہیں نا بھاڑ میں جائے سونا جس سے پھوٹے کان. تو پھر اگر اپنا نقصان جو ہے ہوتا نظر آئے گا تو پھر دوسرے کا نقصان کرنے پر بھی آپ تل جائیں گے. تو سیاست میں آپ دیکھیے غلام مصطفیٰ کر, حنیف رامے, وہ ان کے بارے میں کہہ سکتا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے ان کا جھگڑا ہو سکتا ہے, تو جھگڑا ہوا, انہوں نے بغاوت کی, ان کے خلاف کارروائیاں ہوئیں اور انہوں نے پارٹی چھوڑی, پارٹی کو نقصان پہنچا. تو ایسا ہوا, پاکستان کی پوری تاریخ بھری پڑی. اور ہمارے آپ دیکھ لیجئے نواز شریف صاحب جو ہیں اور چودھری زوراللہ کے بیٹے شجاعت حسین صاحب اور چودھری پرویز علیہ صاحب, کبھی تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ ان کے راستے جدا ہوں, لیکن بد اعتمادی پیدا ہوئی, راستے جدا ہوئے. تو بد اعتمادی جو ہوتی ہے اس سے راستے جدا ہو جاتے ہیں, اس سے پھر نقصان ہوتا ہے. اور یہ جو الیکٹیبلز ہیں جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, اصل میں یہ وہ لوگ ہیں جن کو اپنے قوت بازو پر بھروسہ ہے. یہ اپنے بل بوتے پر الیکشن لڑتے ہیں اور پارٹی کی سپورٹ جو ہے وہ بھی اس میں ایک فیکٹر ہوتی ہے, لیکن اپنی جو ان کی حیثیت ہے ان کے حلقوں میں وہ نظر انداز نہیں اسے کیا جا سکتا. تو یہ جو ساؤتھ پنجاب سے ان کا تعلق ہے, ان کی کانسٹیٹوئنسیز بڑی ہیں, یہ زمیندار گھرانے کے زیادہ تر لوگ ہیں, تو جب یہ خم ٹھونک کر سامنے آ گئے ہیں تو ان کی کوشش تو ہوگی کہ ان کی بات سنی جائے, اور اگر سنی نہ جائے تو پھر وہ کیا جائے جو بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں. ٹھیک ہو اگر ناظرین یہاں پہ ہم بریک لینا واپس آتے ہیں, اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, اور اسی سے میں بات کریں گے لیگی رہنما جاوید لطیف کو بری ضمانت جو ہے وہ خارج ہوئی, اس کے بعد انہیں آج گرفتار کر لیا گیا. شامی صاحب اس پر کوئی کمنٹ کریں گے؟ جاوید لطیف صاحب جو ہیں وہ بڑے سرگرم رہنما ہے, ایم این اے ہے. انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ اگر مریم نواز شریف کے خلاف کوئی اقدام ہوا, کیونکہ ایسی خبریں آ رہی تھی نا, انہیں دھمکیاں دی جا رہی, اور کوئی ایسی کارروائی ان کے خلاف ہوئی تو پھر ہم پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے. تو یہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کیا گیا تو اس وقت بعض انتہا پسند عناصر جو تھے وہ منفی نعرے لگانے لگے. تو ہمارے آصف علی زرداری صاحب نے نعرہ لگایا تھا پاکستان کھپے, یعنی پاکستان زندہ باد. تو جاوید لطیف صاحب نے یہ کہا کہ ہم یہ نعرہ نہیں لگائیں گے. گویا یہ بات کہی کہ ہم صرف یہ نعرہ لگا کر گھر نہیں بیٹھ جائیں گے. تو غیر محتاط بات تھی. پاکستان ہم سب سے بالاتر ہے, ہم سب کی زندگی جو ہے اور اس سے جان اس سے وابستہ ہے, جان پاکستان. تو یہ بات کہنا کہ ہم پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے, یہ غیر محتاط بات تھی. لیکن اس کا مطلب ان کا یہ تھا, جب بعد میں انہوں نے وضاحت کی کہ میں نے یہ کہا کہ ہم
آرام سے گھر نہیں جائیں گے, گویا صرف نعرہ لگا کر نہیں رہ جائیں گے, ہم پرزور احتجاج کریں گے. ٹھیک. اب اس پر گورنمنٹ نے مقدمہ قائم کر لیا, پر عموری ضمانت ان کی ہوتی رہی, اب اسے ختم کر دیا قبل از گرفتاری. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے جب ان کے سامنے بھی ان کی ضمانت پیش ہوئی تو انہوں نے بڑا برہمی کا اظہار کیا تھا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ گرفتاری جو ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی, ان سے کوئی چیز برآمد نہیں کرنی, کوئی سازش وہ نہیں کر رہے تھے, کوئی دہشت گرد وہ نہیں ہے, ایک غیر محتاط بات کہی ہے اور اس پر مقدمہ قائم کرنا جو ہے وہ تجاوز ہے. انہوں نے خود وضاحت کر دی تھی, اور امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ کسی شخص کی جب کوئی بات زیر بحث آئے تو سب سے پہلے اس سے وضاحت پوچھی جائے, اس کا مطلب کیا ہے. اگر وہ مطلب اپنا واضح کر دے تو پھر اسے قبول کر لیا جائے. تو جو بات انہوں نے واضح کی تھی اسے قبول کر لینا چاہیے, کیونکہ وہ بھی محب وطن شہری ہیں. لیکن ان کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے, ہمارے سارے لیڈروں کو بات کرتے ہوئے بڑا احتیاط کرنی چاہیے, سوچنا چاہیے, سوچ کے بولنا چاہیے. ٹھیک ہوگا, ٹھیک ہے. بہرحال آپ سے سب آگے بڑھتے ہیں, اور جو کرونا کی صورتحال ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے. اگر ہم ہمسایہ ملک کی بات کریں اور اگر ہم دوسرے ممالک کی بات کریں, وہاں پر بھی صورتحال جو ہے دن بدن ہر گزرتے دن کے ساتھ کنٹرول ہونے کے بجائے پاکستان میں بھی ابھی صورتحال قابو میں نہیں آ رہی. بالکل. لیکن اب سر توڑ کوشش ہے, فوج کو بلا لیا گیا ہے, لوگ ماسک جو ہے بڑی تعداد میں پہننے لگے ہیں, لیکن جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے وہ ابھی اس کا اہتمام نہیں ہو رہا. تو حکومت کا زور ہے, میڈیا بھی اس پہ لگا ہوا ہے, ہم بھی بار بار درخواست کرتے ہیں. تو بہرحال کوشش یہ ہے کہ اس لہر کو روکا جائے, اور ہسپتالوں میں جو فیسیلیٹیز ہیں ان میں اضافہ بھی ہوا ہے, آکسیجن کی فراہمی جو ہے اس کو یقینی بنانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے. حالات ہمارے جو ہیں وہ بھی ایک بڑا چیلنج لے کے آئے ہیں, لیکن جو انڈیا میں ہو رہا ہے وہ تو بہت بدتر صورتحال ہے. اور ترکی میں بھی ابھی ہمارا جو برادر ملک ہے وہاں بھی انہوں نے لاک ڈاؤن, ایک طویل لاک ڈاؤن کا اعلان کیا ہے. فیصل عزیز صاحب نے ترکی سے ہمیں جوائن کر لیا, ہمیں ذرا دیکھیں کہ وہاں ترکی میں کیا صورتحال ہے. تو فیصل صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. فیصل صاحب یہ ترکی میں یعنی کرونا جو ہے قابو میں نہیں آ رہا, بڑے ایک طویل لاک ڈاؤن کا اعلان کیا ہے جب صدر محترم نے, تو کیا صورتحال ہے یہاں؟ جی شامی صاحب, کل سے ہم جو ہے لاک ڈاؤن میں, پرسوں سے ہم جمعرات سے لاک ڈاؤن میں چلے جائیں گے, اور 17 مئی تک یعنی کہ عید کے بعد تک یہاں پہ مکمل لاک ڈاؤن رہے گا. جو یہاں پہ سب سے زیادہ جو پرابلم ہوئی ہے یہاں پہ وہ جو برٹش یا جو یو کے ویریئنٹ ہے وہ یہاں پہ 80% سے زیادہ مریضوں میں پایا جاتا ہے, اور نمبر بہت بڑھ گئے تھے. کچھ دن پہلے تک تو تقریباً 60,000 سے اوپر ڈیلی کیسز آ رہے تھے, جو کہ جب پچھلے سال مارچ سے بھی زیادہ نمبرز تھے. لیکن اب کچھ دنوں سے جب مزید کچھ سختی ہوئی, کچھ مزید لاک ڈاؤن میں بڑھایا گیا تھا, تو نمبرز اب نیچے آئے ہیں. 35,000 34,000 کیسز ڈیلی ہیں, لیکن کل بھی تقریباً 350 سے زیادہ اموات تھی. تو بہرحال کل کیبنٹ کی میٹنگ کے بعد جو صدر ایردوان نے اعلان کیا لاک ڈاؤن کا, انہوں نے کلیئرلی یہ کہا کہ اب یورپ جو ہے وہ کھل رہا ہے, اگر ہم اپنے کیسز پر قابو نہیں کریں گے یہاں پہ تو پھر جو ٹوریزم آ رہا ہے, ٹوریزم سیزن ترکی میں آ رہا ہے, اور وہ ساری چیزوں میں بہت نقصان ہوگا. تو لاک ڈاؤن ہوگا. یہاں لوگوں کو ویکسینیٹ نہیں کیا جا رہا, ویکسین نہیں لگ رہی. ویکسینیشن بھی جاری ہے, تقریباً 2 کروڑ سے زیادہ ویکسینیشن ہو چکی ہے ابھی تک. تقریباً 1.25 کروڑ سے اوپر لوگ ہیں جن کو پہلی ڈوز مل چکی ہے. کون سی ویکسین یہاں لگائی جا رہی ہے؟ یہاں پہ فائزر بھی لگائی جا رہی ہے اور چائنیز ویکسین بھی ہیں, دونوں ویکسین یہاں ہیں. اور یہ مسجدیں جو ہیں, تراویح ہو رہی ہے, جو اجتماعات ہو رہے ہیں وہ بھی بند کر دیے گئے ہیں. نہیں, مسجدیں ویسے کھلی ہوئی ہیں لیکن تراویح پہ پابندی ہے. پچھلے سال کی طرح اس سال کی تراویح نہیں ہو رہی. اور ٹوریزم چلتی رہے گی فیصل صاحب؟ ٹوریزم کے حوالے سے جس طرح بھی آپ بھی ذکر کر رہے تھے, چند ممالک ہیں جہاں پہ چلتی رہی تھی ٹوریزم. جی نہیں, ٹوریزم یہاں چل رہی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ اب روس نے بھی پابندی لگا دی ہے مزید یہاں پہ لوگ بھیجنے سے. یورپ والے بھی کوشش ہو گئے ہیں, اور اگر ٹوریزم سیزن مس کر دیا ٹرکی نے تو وہ ان کا فائنینشیل بہت بڑا لاس ہے, اور اسی کی وجہ سے یہ زیادہ جو ہے سختی ہو رہی ہے کہ تاکہ جو سمر میں ٹوریزم ہے اس کو یہ یہاں پہ پورا پراپرلی کر سکیں. ٹھیک, تو ابھی آپ کا جو سسٹم, ہیلتھ سسٹم ہے, وہ ابھی سامنا کر رہا ہے یا اس میں پریشر بڑھ گیا ہے؟ دیکھیں پریشر بڑھا ہے. استنبول میں بھی جیسے
तकरीबन 80% तक ऑक्यूपेंसी आईसीयू की आ गई थी। अभी तक वो अपनी कैपेसिटी से एक्सीड तो नहीं किया, लेकिन प्रेशर बढ़ा है, उस पर बिल्कुल बढ़ा है। लेकिन बहरहाल अभी भी क्योंकि हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा है जनरली, तो काबू में तो है, बट आहिस्ता आहिस्ता उस पर लोड बढ़ रहा है। तो लोग एसओपीज की पैरवी को फॉलो कर रहे हैं, एसओपीज को मास्क लगा रहे हैं, सैनिटाइजर लगा रहे हैं, डिस्टेंस कर रहे हैं? नहीं, देखें अगर कर रहे होते सही से तो इतने सख्त लॉकडाउन की जरूरत ना आती। ठीक बार ठीक है। बार यही जो गवर्नमेंट ने कहा है, तो मतलब अभी बहरहाल ठीक है, हो रहा है, लेकिन इतने जितना होना चाहिए उतनी पाबंदी नहीं की जा रही। ठीक है फैसल अजीज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वकील शामिल साहब, भारतीय साफी वैद प्रताप वैदक साहब। बड़ी अजीब बात है कि तुर्की में भी डिसिप्लिन नहीं है उस तरह का, बिल्कुल। और यानी पाकिस्तान जो है जिस तरह यहाँ एसओपीज को फॉलो नहीं किया जा रहा, तो तवक्को रखी जाती है तुर्की तो बहुत डिसिप्लिन्ड है बिल्कुल। कि वहाँ तो 100% पैरवी हो रही होगी, लेकिन 100% मामला वहाँ भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। भारतीय साफी वैद प्रताप साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। डॉक्टर साहब ये बताइए कि इंडिया में अब आपने तो लिखा भी है कि अब हम इसको काबू कर लेंगे और चैलेंज कबूल कर लिया है और सोसाइटी मुतहर्रक हो गई है, तो क्या ऐसी बात है? अब यानी आप क्या मुतमईन है जो इक़दामात हो रहे हैं वो लहर रुक गई है? नहीं, अभी रुकी नहीं है और मैं मुतमईन भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ हौसला बढ़ा रहा हूँ लोगों का। अभी हालात बहुत खस्ता हैं, बहुत खराब हैं, लोग बेहद परेशान हैं। मेरे दर्जनों दोस्त अहबाब जा चुके हैं, सैकड़ों लोग बहुत बीमार हैं, परेशान हैं। रोज 100 150 टेलीफोन कॉल मुझे करना पड़ते हैं, किसी को भर्ती कराने के लिए, किसी को इंजेक्शन दिलाने के लिए, और इन सब चीज़ों का ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है और हमारी सरकार चुप बैठी है। इस मौके पर ये इंसानी दुश्मन हैं जो इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, जो दवाइयों की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, जो ऑक्सीजन सिलेंडरों की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, अस्पतालों में ठगी कर रहे हैं। बहुत शर्म की बात है। इतना मुझे दुख हो रहा है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। लेकिन सरकार भी पूरी तमन्ना के साथ लगी हुई है। सरकारें जितनी भी हैं, चाहे वो अपोजिशन की पार्टियों की हों या हमारे रूलिंग पार्टी की सरकारें हों, सारी लगी हुई हैं। सब लोग कोशिश कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ये जो सियासी जमातें हैं और मजहबी तंजीमें हैं, ये ताउन कर रही हैं आपस में और हुकूमत के साथ? हुकूमत ने इनका ताउन भी मांगा है? नहीं, वो जैसा आपके यहाँ हाल है वैसे हमारे यहाँ हाल। कोई ताउन ये करते नहीं है, उल्टे सीधे बयान देते हैं और उनसे पूछो कि आपने क्या किया है तो खुद घर में बैठे बैठे मस्ती मारते रहते हैं। कहीं किसी के फायदे के लिए, गरीबों के लिए न उनको दवा बांटते हैं, न खाना पीना बांटते हैं, न खिदमत करते हैं, सिर्फ बयान जारी करते हैं। वो आपके यहाँ और हमारे यहाँ एक जैसा हाल है। लोगों को काम करना चाहिए, खिदमत करना चाहिए, गरीबों की सेवा करनी चाहिए, तो कुछ नहीं कर रहे हैं नेता लोग। तो आप यानी हुकूमत की तरफ से क्या कहा जा रहा है? तिब्बी माहिरीन क्या कह रहे हैं कि इसको किस तरह से? हुकूमत ने 2-3 काम बहुत अच्छे किए हैं जी। कि ये जो ऑक्सीजन के बड़े बड़े डिब्बे हैं, ये इनके टैंकरों को रेलों में रेल एक्सप्रेस ऑक्सीजन एक्सप्रेस चालू कर दी है। और दुनिया की कितने लोगों को आप वैक्सीनेट कर चुके हैं? ये करीब 10-12 करोड़ लोग हो चुके हैं वैक्सीनेट। ठीक। और अभी वैक्सीन भी खत्म होने लगी है। तो अमेरिका ने कल ऐलान किया है कि वो वैक्सीन के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो भिजवा रहे हैं। तो वैक्सीन की दिक्कत होगी नहीं मेरे ख्याल से, और बड़े पैमाने पर वैक्सीन लग रही है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि लोगों ने लापरवाही बरती, मास्क नहीं लगाए। और हमारे यहाँ जो कुंभ का मेला होता है ना, उसमें 35 लाख लोग इकट्ठा हुए थे। बिल्कुल। आप कोई फॉलो कर रहे हैं लोग एसओपीज को? हाँ जी, हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। और मैं तो सब जोर खुल के बोल रहा हूँ और लिख रहा हूँ। ठीक। और बंगाल में जो इंतखाब हुए हैं उनमें लाखों लोग जो हम इस घड़ी में आपके साथ हैं। हमारी दुआएं जो हैं अपने इंडियन भाइयों के साथ हैं। अल्लाह ताला उनको इस मुश्किल से निकाले और हम पाकिस्तानियों को भी इस मुश्किल से महफूज रखे और इस पे काबू पाने की तौफीक। बिल्कुल। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
ناظرین آج کا شو اپنے اختتام کو پہنچا. آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.